بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، میں کہ حسد کسی پہ جائز نہیں۔ اگر اللہ کے نبی حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسد کسی پہ جائز ہوتا تو دو آدمیوں پر جائز ہوتا۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا اور اس نے اپنے مال کو صحیح استعمال کیا، اللہ کے راستے میں لگایا۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اصل میں مال آدمی ٹھیک ٹھیک کمانا چاہیے، جیسے کمانے کا حکم دیا گیا حلال کمائے، اور اللہ رب العزت اس کو حلال کمائی سے نوازا تو اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آدمی مال کی بنیاد پر، مال اللہ نے اسے نوازا، بڑا مالدار ہے، لیکن اس نے اپنے مال کو گناہوں کی طرف لگایا، جیسا کہ آدمی اپنے مال کی بنیاد پر بڑے بڑے گناہوں کا مقابلہ کیا تو اس کے لیے وہ مال فتنہ ہے۔ جیسے کہ آدمی بہت سارا مال ہے، اس نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا اور شراب پینے میں لگا ہوا ہے، زنا کاری میں لگا ہوا ہے، بدکاری میں لگا ہوا ہے، تو وہ مال اس کو نقصان دینے والا ہے، اس کے لیے فتنہ کا سبب بنے گا۔ اور جو اس کے پاس میں اللہ پاک نے مال دیا، اس نے اس مال کو صحیح طریقے سے، ٹھیک ٹھیک طریقے سے خرچ کیا، جیسے کہ مثلا اس نے اپنے بیوی بچوں کا اچھا خیال رکھا، ان کے لیے رہنے کا انتظام بھی اچھا کیا اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا بھی اچھا انتظام کیا، ان کی تربیت اچھی کی، جیسے کہ اللہ رسول کے حکموں پر تربیت کی، تو اس کا مال فتنہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد میں اس کے پاس میں مزید اور مال ہے، اس نے غریبوں کی مدد کی، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس نے جیسے کوئی غریب لڑکی کا نکاح کرا دیا، شادی میں خرچ کیا، اس نیت سے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کر رہا ہوں،
اس کا مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہوگا بلکہ اجر بننے کا ذریعہ ہوگا۔ جیسے کہ یتیم بچہ ہے، یتیم بچے کو اس نے اپنی تربیت میں لیا اور اس نے پوری مکمل اس کی تربیت کی، دین کے حساب سے اچھے اخلاق والا بنایا، قرآن حدیث پڑھنے والا بنایا، لوگوں کے ساتھ میں اسے رہنا سکھایا، تو اس کا مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جیسا کہ قرآن میں بھی بتایا گیا کہ جب تک یتیم، اگر بچہ یتیم لوگ بعض وقت میں کم عمری میں کسی کے ماں باپ گزر جاتے یا باپ گزر جاتے، تو اسی لیے فرمایا جو ان کے کفیل بنے، جیسا ان کے والد نے بہت سارے مال چھوڑ کر گئے دنیا کے اندر، تو جب تک اس کے حوالے مال اس کے حوالے نہ کرو، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، جب تک وہ صاحب سمجھ نہ بن جائے، یہاں تک کہ اسے آزما لو، اگر وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اس کے حوالے کر دو۔ اسی لیے آدمی سب سے پہلے اللہ پاک نے دنیا کے اندر ایک ذریعہ مال کا بنایا، جو آدمی اس سے اپنی زندگی کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور زندگی کو گزارتا ہے۔ جیسے کہ چھت کے لیے پلیر ہونا ضروری ہوتا، اسی لیے اس کے لیے زندگی کے سہارے کے لیے مال ہونا ضروری ہوتا، کیونکہ دنیا کو اللہ رب العزت نے اسباب کی جگہ بنائی، اس کے اندر آدمی اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ ہمیشہ آدمی اختیار کرے کماتے وقت میں، اگر کوئی تجارت کر رہا تو سچ بول کر تجارت کرے، کیونکہ جھوٹ تو گناہ ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اگر کسی چیز کی تجارت کرتے تو اس مال میں اگر خرابی ہوتی تو وہ خرابی کو بیان کر کے بیچتے تھے۔ آدمی کسی کو دھوکہ نہ دے تجارت۔ اللہ رب العزت تاجروں کا بھی اگر سچی تجارت کریں گے دنیا کے اندر رہ کر، اس کا بھی انجام اللہ پاک نے اچھا رکھا ہے۔ اسی لیے تجارت میں ہر وقت میں نبی کے طریقے، اللہ کے حکم دیکھنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے، تجارت کے اندر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بول کر تجارت کرنا چاہیے۔ حلال کام، حلال آدمی کماتا ہے محنت کر کر، تو اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اگر آدمی اپنے مال کو صحیح جگہ لگانا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ لوگوں غریبوں کے اندر، بعض لوگوں کے اندر سوال نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کے اندر آدمی دیکھ کر ان کی مجبوری، جیسے کہ کسی کے پاس گھر میں راشن نہیں ہوتا، وہ لوگ کسی سے مانگتے نہیں، بے استطاعت والے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر میں راشن ڈلا سکتے، یہ ثواب کا کام ہو گیا۔ جیسا کہ حکیم لقمان کا قول ہے کہ بیٹے نیکی میں دیری نہ کرو، یہ سوچ کر کہ پھر نیکی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اسی طریقے سے آدمی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ آدمی ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ کسی غریب پہ ظلم کر دیے مال کی بنیاد پر، یہ مال اس کے لیے فتنہ بن گیا۔
کسی غریب کی کوئی چیز چھین لیے، اس پر ظلم ہو گیا تو یہ مال اس کے لیے فتنہ بن گیا، تو اس سے آدمی پرہیز کرنا چاہیے، اس سے آدمی بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ ظلم اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے صاحب استطاعت والا بنایا، اللہ نے مال دیا تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ایک کوئی غریب آ کر ہم سے سوال کر رہا تو اسے دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اسے کچھ تو کچھ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اور عطا فرماتے ہیں۔ علم ہے، آدمی جیسے کہ علم کے بارے میں بتایا گیا، اللہ نے علم دیا تو لوگوں کو بھی تعلیم دینا چاہیے، لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ موٹے موٹے مسئلے کیوں نہ ہوں لو، آدمی کو سکھانا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے آج عوام الناس جو دین سے دور ہو رہی ہے، جو اللہ کے حکم سے دور ہو رہی ہے، جو نمازوں سے دور ہو رہی، سچ بولنے سے دور ہو رہی، اخلاقیت سے دور ہو رہی، اپنے معاملات کو سدھارنے سے دور ہو رہی۔ کسی کے ساتھ میں بھی معاملہ کرو تو اچھا معاملہ کرو، کسی کے ساتھ میں بھی معاملہ کرو تو ایک گواہ بنا لو۔ قرآن نے ہر چیز کو سکھا دیا۔ تم سفر میں معاملہ کرو تو بھی اس کو بھی سکھایا، یہاں پر رہ کر معاملہ کرو اپنے رہنے کی جگہ تو اس کو بھی سکھایا، تمام چیزیں بتائی۔ تو اسی لیے آدمی موٹا موٹا علم تو جاننا چاہیے، علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کہ جس کو علم دیا اللہ رب العزت، وہ علم کے اندر لوگوں کو علم تقسیم کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے اللہ کے حکم کیا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی، زکوٰۃ کس طریقے سے دی جاتی، یہ تمام چیزیں امت تک پہنچانا چاہیے، امت کے ہر فرد تک پہنچانا چاہیے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا فرض ہے کہ وہ حرام اور حلال کو پہچانے۔ اس میں اللہ کا حکم کھانا نہیں ہے، یہ حرام ہے تو حرام ہے، یہ حلال ہے تو یہ حلال ہے۔ اس طریقے سے آدمی علم جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حسد جائز ہوتا تو یہ دو باتوں پر ہوتا، ایک مالدار پر کہ وہ مال جس کو اس نے خیر کے کاموں میں خرچ کیا اس پر دن رات خرچ کرتا ہے، صبح شام خرچ کرتا ہے، لوگوں کے اندر جیسے کہ لوگ پریشان ہیں تو اپنا مال خرچ کرتا ہے، جیسے کہ لوگ بھوکے ہیں تو لوگوں کو کھلاتا ہے، جیسے کہ لوگ ننگے ہیں تو لوگوں کو کپڑے پہناتا ہے، جیسے کہ لوگ بیمار ہیں تو لوگوں کا علاج کراتا ہے، جیسے کہ لوگ بے حال مطلب گھر کے اندر کھانے کو کھانا نہیں ہے تو ان کا انتظام کرتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، لوگوں پر خرچ کرتا، اس واسطے خرچ کرتا کہ اسی لیے نہیں کہ اس پر احسان جتائے، بلکہ اسی لیے خرچ کرتا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے مال اسے عطا فرمایا تھا، اس واسطے وہ لوگوں پر خرچ کرتا، دن رات خرچ کرتا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، لوگوں پر، غریبوں پر، لوگوں جو پریشان حال ہے پریشان حالوں پر خرچ کرتے رہتا، لوگوں کو مدد کرتے رہتا، لوگوں کی۔ اللہ رب العزت اس کا مال اس کے لیے خیر ہے، اس کا مال اس کے لیے خیر ہے۔ اسی لیے آدمی اپنے آپ کو مال جب کمائے تو آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے کسی لنگے کو کپڑے پہنا دیے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ قیامت میں اللہ پاک لنگے آدمی کو بلا کے کہیں گے کہ دیکھ جہنم کی صف میں کوئی آدمی بھی ہے جس نے میری رضا کے لیے تیرے بدن پر کپڑا پہنایا تھا تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ ایک بھوکے آدمی کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا دیکھ اس لین کے اندر جہنم میں کوئی ایسا شخص ہے
جس نے میرے نام پر تجھے ایک لقمہ بھی کھانا کھلایا ہوگا تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین بھائی ہیں، تین ساتھی ہیں، ایک تو مال ہے، ایک رشتہ دار ہے، ایک اعمال ہے۔ جب آدمی دنیا کے اندر رہتا تو اس کے ساتھ میں مال، اعمال، اس کے ساتھ میں مال اور رشتہ دار رہتے ہیں۔ جب آدمی بیمار ہو جاتا تو اس کے دواخانے میں لیا کر اس کا جیسے کہ علاج وغیرہ ہوتا کراتے، وہ اس کا مال اور رشتہ دار ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، کیونکہ دواخانے کے اندر مالی کام میں آتا ہے، مالی خرچ ہوتا ہے اس کا، اس کے علاج کے لیے۔ اگر زندگی رہتی تو دنیا کے اندر آدمی جی لیتا، اگر آدمی کی موت ہوتی تو آدمی مر جاتا۔ مال کا کام اتنا۔ جب آدمی مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بھائی، دوسرا ساتھی جو اس کے رشتہ دار قریب ہوتے وہ قبر تک اس کے قریب آتے اور قبر میں دفنا دیتے۔ یہ دو ساتھی چھوٹ گئے۔ تیسرا ساتھی وہ ہے اعمال ہے، جو ترازو تک رہے گا، جو جنت میں لے جانے تک رہے گا۔ اسی لیے دنیا کے اندر رہ کر اعمال کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ پاک نے مال دیا تو اعمال کو مال سے مضبوط کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، وہ مال حلال ہو، حلال مال کو اللہ قبول کرتے، حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کسی کی زمین کھا گیا، زمین قبضہ کری بیچ لیا، وہ حرام مال ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کہ چوری کیا، چوری کر کر لوگوں پر صدقہ کر رہا، اس کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ جیسے کہ کسی کو دھوکہ دے دیا، دھوکہ دے کر امانت، جیسے کہ کسی نے امانت رکھائی تھی پھر امانت واپس نہیں کی، اس کا دھوکہ دے کر اسے تجارت کیا اور تجارت میں اتنا فائدہ ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے بھی مال کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں آتا، تین شخص تھے، جب مصیبت میں پھنس گئے تو تینوں نے اپنے اپنے اعمال کو سامنے رکھا۔ اس میں سے ایک شخص یہ بھی تھا کہ ایک آدمی نے اس کے پاس میں مزدوری کی تھی، لیکن یہ مزدوری جب تقسیم کر رہا تھا اس وقت وہ آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں اس نے مزدوری ذہن میں آئی، اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے مالک سے جا کر مزدوری وصول کر لوں۔ پھر اس نے سوچا کہ مالک دیتے یا نہ دیتے، کہ دن بہت ہو گئے۔ اس نے اپنے مالک کے پاس میں آیا۔ جب مالک کے پاس میں آیا تو اس نے مالک سے کہا کہ مالک، میں نے فلانی دن آپ کے پاس میں کام کیا تھا، بغیر اجرت لے کر، بغیر اجرت کے چلا گیا تھا۔ تو اس کے مالک نے اسے پہچان لیا، پہچان کر وہاں پر جیسے کہ بکریاں وغیرہ، اونٹیں وغیرہ چل رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ سب کے سب تیرے ہیں، یہ سب کے سب تیرے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مالک آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں بولنے لگے، تو نے جو اجرت چھوڑ کر گیا تھا، میں نے تیرے اجرت میں تجارت میں ڈالا تھا، اور تجارت میں اتنا فائدہ ہوا کہ جتنی چیزیں تجھے نظر آ رہی ہے، بکریاں وغیرہ، اونٹیں، اس زمانے کی جو تجارت تھی، یہ سب تیرے اس اجر کے پیسوں سے ہے، تیری اس کمائی کے پیسوں سے جو تو نے محنت کری تھی، یہ سب تیرا ہے۔ تو اس نے اس کے حوالے کر دیا۔ دیکھو، حلال کمائی اس نے دھوکہ نہیں دیا، ایک نوکر کے مال کو اپنے پاس رکھ کر اس نے تجارت میں لگایا، تو پورے مال کا حساب کر اس کتنا منافع کے ساتھ میں کتنے بکریاں، کتنے اونٹیں وغیرہ جو بھی تھی اس وقت میں، کتنے کے کتنے اس کو دے دیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا ارے اتنا مال اس کو دوں، جبکہ اس کی اجرت تھوڑی سی تھی اور اس کے مال پر میری محنت بھی لگی۔ اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے جو مال اس کے پاس میں امانت تھا، اس نے تمام کے تمام مال کو اس کے لیے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اللہ نے جب اس پر مصیبت آئی، اس نے اعمال کو سامنے رکھ کر کہنے لگا کہ یا اللہ، میں نے اس اعمال کو تیرے سامنے رکھا، اگر میں تیری رضا کے لیے یہ اعمال کیا تو مجھ سے یہ مصیبت ہٹا دے۔ تو اللہ نے اس سے مصیبت ہٹا دی۔ ایک اعمال دیکھو، نیک اعمال اور اللہ کی رضا پر۔ اچھا، وہ مال جس نے اتنے مال کو بڑھایا،
لیکن اس نے کبھی بھی اس پر نیت خراب نہیں کی. اس نے یہ سوچا یہ مال تو میرے لیے حلال نہیں ہے، جس کی اجرت تھی میں نے اس کی اجرت اس میں لگائی، اس تجارت میں، اور اس تجارت میں اس اجرت سے اتنا فائدہ ہوا. اسی لیے اس نے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا کہ یہ مال اگر میں اس کو دے دوں تو میرا کیا ہوگا، لیکن اس نے اس کے مال کو اس کے حوالے کر دیا. یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مدد ہوئی حلال کی کمائی سے. آدمی نے اس کے مال کو کھایا نہیں تھا، لیکن اس نے حلال کا سوچا تو اللہ نے اس کو بڑی مصیبت سے بچا لیا اس سے. جیسے کہ اور ایک شخص کے بارے میں آتا، اس پر بھی مصیبت، جیسے کہ 3 شخصوں کی مصیبت میں وہ بھی ایک آدمی تھا. اس نے کہا کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے پسند تھی، جب میں اسے حاجت پیش کرنے کے لیے آئی تو میں نے اسے مجبور کیا. خواہش کرنے پر اس نے کچھ پیسے مانگے، میں نے اسے پیسے دینے کے لیے تیار ہو گیا. پھر میں نے تیری رضا کے لیے اسے وہ خواہش پوری نہیں کی. مجھے تیرا ڈر پیدا ہو گیا، میں نے ہٹ گیا. مال فتنہ نے بنا، مال مصیبت کو ہٹ. جب اللہ کی رضا کے لیے اس نے مال کو چھوڑ دیا اپنے چچا بہن کے لیے، اس مصیبت سے اللہ نے اس کو بھی بچا دیا. اللہ نے اس کو بھی بچا دیا. جیسا کہ تیسرا شخص تھا، اور ایک شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، کسی کام سے چلا گیا، آنے میں دیری ہوگی تو ماں باپ سو گئے، تو ماں باپ کو سب سے پہلے لا کر دودھ دیا کرتا تھا. اب جب تک اس کی اولاد کو دودھ نہیں دیا جب تک ماں باپ نہ پی. ماں باپ کے لیے دودھ لے کر کھڑا رہا، اٹھایا بھی نہیں. یہ میرے ماں باپ ہیں. ماں باپ کی کتنی قدر کی. ماں باپ کی قدر کرنے پر اللہ پاک نے کتنی بڑی مصیبت پہ بچا لیا. دودھ بھی ایک مال ہوا. اپنے مال کو اس نے کہاں پر لگایا؟ ماں باپ کی خدمت میں لگایا، ماں باپ کے لیے لگایا. اپنی اولاد سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلانا پسند کیا، اپنی اولاد کو اس سے پہلے پسند نہیں کیا. اللہ رب العزت نے اسے بھی اس مصیبت سے بچا لیا. جو چٹان آ کر بند ہو گئی تھی تینوں پر، تمام کی تمام چٹان کو اللہ نے کھول دیا. اللہ نے ان سب کو باہر نکال دیا. قیامت تک کہ اللہ نے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرو گے، بلکہ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، مال خرچ کرو گے تو وہ مال تمہارے کام میں آئے گا. جیسے کہ بنی اسرائیل کے اور ایک واقعے میں آتا، ایک آدمی نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا. جب صبح اٹھا تو اس نے صدقہ دی تو چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے چور کو صدقہ دے دیا. اس نے کہا کہ چلو کل صدقہ دیں گے. پھر دوسرے دن جب صدقہ دیا تو چرچا ہوئی کہ ایک آدمی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا. اس نے سوچا تیسرے دن صدقہ دیں گے. جب تیسرے دن صدقہ دیا تو چرچا ہوئی کہ کسی نے ایک مالدار کو صدقہ دے دیا. پھر اس نے جب سویا تو اس کو معلوم کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ تیرے تینوں کے تینوں صدقے قبول ہو گئے. اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا اور قبول نہ ہو. فرمایا کہ ہم نے مالدار کو اس وقت صدقہ دیا کہ وہ سوچے کہ مجھ سے بھی زیادہ صدقہ کرنے والے ہیں اور وہ بھی صدقہ کرنے والا بن جائے. اور فاحشہ عورت کو ہم نے اس وقت سے صدقہ کا مال پہنچایا کہ وہ سوچے کہ بغیر گناہ کیے کہ اللہ مجھے عطا فرما رہا تو پھر میں فاحشہ کام کیوں کروں. اور چور کو ہم نے اس وقت سے صدقہ دیا کہ چور یہ سوچے کہ بغیر چوری کرے کہ مجھے اللہ دے رہا تو میں چوری سے توبہ کروں. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ہوتا تو 2 باتوں پر ہوتا. وہ مالدار جو صبح اور شام جس کو اللہ نے حلال مان دیا اور حلال کمایا اور اچھے طریقے سے ٹھیک طریقے سے حلال کمایا اور اچھے کاموں میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں پر خرچ کیا، یتیموں پر خرچ کیا، لنگے بھوکوں پر خرچ کیا، لنگوں کو کپڑے پہنایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ان پر خرچ کیا تو اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا بلکہ اجر کا ثواب کا مستحق بنے گا. اور وہ تعلیم جس کو علم عطا فرمایا، دن رات لوگوں کو علم سکھاتا، دن رات لوگوں کو اللہ کے احکام سکھاتا، دن رات لوگوں کو نبی کے طریقے سکھاتا، لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا، لوگوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتی، لوگوں کو سچی تجارت کرنے کی تعلیم دیتی.
جائز ہوتا تو حسد ان دونوں پر جائز ہوتا، ورنہ حسد تو کسی پہ جائز نہیں۔ کس چیز پر حسد کرے گا آدمی؟ اللہ نے زندگی دی، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لوگوں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو۔ کسی بچی کا شادی ہے کسی گھر میں، وہ لوگ مانگ نہیں سکتے تو بن مٹھی دو، اللہ کی رضا کے لیے ان کی بڑی مدد ہو جائے گی۔ پڑوسیوں کے خیال کرو، مال ہے تو ان کی مدد ہو جائے گی۔ جو غریب پڑوسی ہے، سب سے پہلے گھر والوں کا حق ہے، گھر والوں پر مال خرچ کرنا سب سے پہلے۔ بہترین صدقہ فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ان کی تعلیم میں خرچ کرو، اولاد کو سکھاؤ کہ لوگوں کے ساتھ میں اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ میں کیسا پیش آؤ، لوگوں کی مدد کرنا سکھاؤ۔ مال ہے تو مال سے مدد کرنا سکھاؤ۔ کیسے مدد کی جاتی ہے؟ ذلیل طریقے سے مدد نہیں، بلکہ چھپ کے مدد کرنا سکھاؤ لوگ، اولاد کو۔ اللہ اس سے راضی ہوتی ہے۔ علانیہ بھی صدقہ کرو اور چھپ کر بھی صدقہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے اللہ دونوں کو قبول فرماتا ہے۔ صدقے سے مال گھٹتا نہیں، اور سود سے مال گھٹتا ہے بڑھتا نہیں۔ سود کو حرام قرار دیا اللہ پاک نے۔ یہ سود سے بڑے بڑے نقصانات ہیں دنیا کے اندر۔ جس نے سود لیا وہ بھی پریشان، جو سود دیا وہ بھی پریشان۔ اور فرمایا کہ سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہ سب برابر کے گناہ گار ہیں۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا